رات کو نواز نے ثابت کیا کہ اچھا کھیلنے کے لیے میدان میں رہنا ضروری ہوتا، اور اگر نواز شریف بھی اسی طرح میدان میں رہتے تو پھر بھی ان کی عزت ہوتی، لیکن اس نواز سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں جاتے اور پھر یہ نہیں کرتے کہ واپس ہی نہیں آنا۔ بہرحال ایک ضرورت تھی اس وقت پاکستان کی قوم کو، ایک بڑی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور مشکلات میں بھی یہ جو ہے ہم جو گھرے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر تو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہی گھرے ہیں۔ آج سے 2.5 مہینے پہلے جب میٹ آفس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں بارشیں اس بار روٹین سے زیادہ ہوں گی، تو انفارچونیٹلی اس وقت یہ شہباز گل کو اغوا کر کے ٹارچر کرنے کے پلاننگ کر رہے تھے، عمران خان کے اوپر ٹیررزم کیسز بنانے کے اوپر کر رہے تھے، ہمارے اوپر توہین مذہب کے مقدمے درج کرنے کے اس وقت پلان کر رہے تھے، اور یہی ان کا جو دماغ خراب ہے کہ جو بھی ان کے خلاف ہے یہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، اور سیاست کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو سازشوں سے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ دو بہت ہی بڑے برین زرداری اور نواز شریف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ بے نظیر کے خلاف کرتے تھے اور ان کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، اب ماشاءاللہ زرداری صاحب اور نواز شریف چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انٹرسٹ بھی اکٹھے ہیں، لہٰذا اب ان کے لیے ان کو سوائے عمران خان کے کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات سے ہی سارے شہباز شریف سے لے کے تو سارے ہی جو پیچھے ہم سرکار ہے، جیسے شہباز شریف کے ساتھ نے قوالی شروع کی تو پیچھے سارے ہم نوا جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں شروع کر دیں، اور ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں کہ جی عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے خدا کے لیے فوج اور جوڈیشری آپس میں مل جائیں اور خدا کے لیے عمران خان کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ سو یہ ایک سوچ ہے اس وقت ان مہاپرکھوں کی جن کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال ساری سوچیں پوری نہیں ہوتی، ساری گفتگو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، اور لوگ اچھی طرح ان کرداروں کو پہچانتے ہیں، اور کچھ کو ہم یاد کراتے رہیں گے کہ یہ کوشش کہ آپ عمران خان کو، ان کے قریبی ساتھیوں کو سیاست کے میدان سے ہٹا کر پاکستان میں اپنے بچوں کی، پھر بچوں کے بچوں کی آپ جو حکومت ہے اس کو آپ بچا سکیں گے، یہ پاکستان کے عوام نے نہیں ہونے دینا۔ لوگوں کو اتنی شدید نفرت ہے اس وقت اس موجودہ حکمران ٹولے سے، یہ بیچارے جو ہے آپ دیکھیے کل کیا ہوا، وہ عطا جو ہے تارڑ جو کچھ عرصہ پہلے ٹیرر بنے ہوئے تھے، 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے منال ریسٹورنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ دیکھ کے ان کو ہنسنا شروع کیا۔ انہوں نے پولیس، اسلام آباد پولیس جو ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے CCTV فوٹیج سے ان بچوں کی تصویریں نکالی، ان کو جا کے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا۔ تو کوئی شرم ہونی چاہیے، اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، اس سے پہلے احسن اقبال ہے، اس سے پہلے باقی لوگ ہیں، میں خواجہ آصف نے یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، اور یہ شہباز شریف، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے حلقوں میں بھی باہر نہیں نکل سکتے اس وقت جو ان کی حالات ہیں۔ یہ جو سارے اس وقت چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت PDM کے، یہ پاکستانی جہاں پہ بھی ہے، پاکستان کے اندر تو چھوڑ دیں، یہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے، یہ باقی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ان کے کرتوت ہے، جس قسم کی ان کی ایک پاکستان کے لوگ جو ہیں جتنے ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جس طرح یہ سازشوں کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں، ان کے لیے تو باہر بیٹھ کے برگر کھانا مشکل ہو گیا ہے، کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اس طرح کے ماحول کو اور پھر اوپر سے غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں، یہ ٹمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں نوئنگلی، کہ پاکستان 18 کروڑ جو ہمارا اس وقت 22 کروڑ جو لوگ ہیں، اور ان میں جو کروڑوں لوگ اس وقت جو ینگسٹرز ہیں، 64% آبادی تو 30 سال سے کم کی آبادی ہے، 25 سال سے کم کی آبادی ہے، یہ آبادی آپ سے سخت ناراض ہے، اور آپ لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں، یہ تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنا، کیونکہ ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، ایک غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، اور ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور اس کو آپ اس طرح سے نہ لائٹلی نہ لیں
کہ آج جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا کہ جی اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں. ہم آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں، ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں، اور اس لیے لحاظ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو ہم ایک منظم تبدیلی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ایک غیر منظم تبدیلی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ رات کو جو عمران خان نے بات کی اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انہوں نے شہباز شریف اور ہم نوا جس طریقے سے آج جو ہے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں. بڑی اس کی سادہ سی بات ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ میں اقتدار میں آئی ہے. ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. اس وقت جو 84 سیٹوں والا شخص ہے وہ ملک میں وزیر اعظم ہے، اور 155 سیٹوں والا عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں متجلسے کر رہا ہے. یہ حکومت پاکستان میں منورٹی گورنمنٹ ہے، اقلیت کی حکومت ہے، اور میجورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ہی آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں برسر اقتدار آئے، اور اس سازش کا بھانڈا، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے خرم دستگیر جو اس وقت وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے پھوڑا. ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں، تمام جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے. اچھا تو ان کا تو خیال تھا کہ میں صفائی کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ آپ کا خدشہ ہے؟ معلومات ہیں جی ہماری سیریس معلومات. آپ کے خیال میں جو آپ یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ ہم نیب کے 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم نے سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے. نیس لیول کے اوپر نیس لیول صرف مسلم لیگ نون کی نہیں، آپ کی بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ عمران خان صاحب کے تو فاشسٹ پلان کے اوپر حملہ کرنے کے. تو لہٰذا یہ آج مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جب ہم معیشت کی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں جمہوریت کا، حاکمیت کا اور وفاقیت کا. خرم دستگیر صاحب کے پاس آئے 21 عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ یہ تھا. اچھا اس کے بعد یہی جو گفتگو ہے جو خرم دستگیر نے آپ کے سامنے کہی کہ وہ کیوں، یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک نارمل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوا. اور یہ کیوں آئے؟ جیسے خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں اس لیے ہم آ گئے کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اگلے 15 سال جو ہے یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان جان ہی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے بعد یہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر برسر اقتدار آئی. سو پہلی بات یہ ہے یہ حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ حکومت ایک کانسپریسی کے نتیجے میں آئی، اور اس کانسپریسی کو ایکسپلین کیا پہلے خرم دستگیر نے، اب اسی کانسپریسی کو آگے ایکسپلین کیا جاوید لطیف نے. پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتاؤں، فوج مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے، اور تحریک انصاف مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت. سو ہمارا ایک بہت نیچرل، ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوآرڈینیشن، ایک ہماری جو سوچ کا، ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے. اب ہمارا خدشہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خرم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا. اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے، نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس، جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں. یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں، نواز شریف کے سارے بچے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر
اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں, سرٹیفکیٹس جمع کروائے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم برٹش سٹیزنز ہیں, پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے, نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں. لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام برٹشرز ہیں بقول ان کے. اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلاول کی, ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, فرانس میں جائیدادیں ہیں اور یو کے میں جائیدادیں ہیں. پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تھوڑا یہ بھی پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف اقتدار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ فوری طور پہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے. جو ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ ختم ہوئے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے, سب سے پہلا کام حمزہ شہباز نے کیا کیا, انہوں نے جہاز پکڑا, لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے. ان کے خلاف, ان کے بھائی کے خلاف, ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپے